ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم الاضحیٰ کو کسی شخص کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، پس تم خوش دلی کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک ہے کہ جب آپ قربانی کرنے لگے تھے تو آپ نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ ادھر آؤ اور کھڑی ہو جاؤ، یعنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جاؤ اور اپنی قربانی پر حاضر ہو، کیونکہ قربانی کے ہر خون کے قطرہ کے بدلے میں تمہارے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ کریم علیہ السلام کے بعض کام وہ تعلیمات امت کے لیے ہوتے ہیں۔ فاطمہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اجر ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلکہ یہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی جو بھی قربانی کرے گا تو اس کو یہ اجر مل جائے گا کہ ہر خون کے قطرے کے بدلے میں اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو قربانی کرو اور قربانی کے خون میں ثواب کی نیت کرو، کیونکہ قربانی کا خون ہر چند کے زمین پر گرتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ثواب کی نیت سے اور خوشی کے ساتھ قربانی کی وہ اس کے لیے آگ سے حجاب ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ اے فاطمہ کھڑی ہو اور اپنی قربانی پر حاضر ہو، بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور سنو، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے گوشت اور خون کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کو 70 درجہ بڑھا کر تیرے میزان کے اندر وزن کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ اجر صرف آل محمد کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ وہ اس خیر کے اہل ہیں، یا یہ آل محمد اور تمام لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ یہ اجر آل محمد اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ پچھلی حدیث پاک میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے صرف اتنا ہی فرمایا گیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور خون کے قطرے کے بدلے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور اس حدیث پاک میں یہ اضافہ کیا گیا کہ اس کو 70 درجے بڑھا کر میزان کے اندر وزن کیا جائے گا، اور جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو تب وزن کیا جائے گا۔ تو پھر حضرت ابو سعید خدری نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اجر آپ کی اہل بیت کے لیے خاص ہے یا امت کے تمام لوگ اس سے مستفید ہوں گے، فائدہ حاصل کریں گے؟ تو محبوب علیہ السلام نے کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اجر میری امت کے لیے بھی ہے۔ اب ان 4-5 احادیث مبارکہ سے ہمیں محبوب علیہ السلام نے جو قربانی کی ترغیب دلائی ہے، اس پر اجر و ثواب کی بشارت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قربانی بھی کریں، لیکن حدیث پاک میں آیا کہ خوشی سے کرو، قربانی کرو اور خوشی سے کرو۔ اب یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آج کل چونکہ پاکستان کے اندر معاشی صورتحال بہتر نہیں، تو ہر بندہ تھوڑا سا پریشان ہے قربانی کرنے کے حوالے سے،
حالانکہ ان کے پاس زیور پڑا ہوا ہے، دیگر جائیداد ان کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ بھی بامر مجبوری، کوئی زیور کا ہیلا کر رہا ہے، کوئی اور ہیلے بہانے بنا رہا ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی بھی کرنی ہے اور خوشی بھی کرنی ہے، کیونکہ عید والے دن، عید قربان والے دن جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خون بہانا ہے قربانی کے ذریعے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، ہاں تمہارا تقوی جو اندر تمہاری نیت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو ہم یہاں پر تھوڑے سے عقیدتاً کمزور ہو جاتے ہیں، اپنی عقیدوں کو مضبوط رکھیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک بارہا میں بیان کر چکا کہ محبوب علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مال تو اس کا وہی ہے جو اس نے کھا کے ہضم کر لیا، پہن کے بوسیدہ کر دیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے محفوظ کر لیا۔ تو اگر ہم یہ مال اپنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے دنیاوی فوائد بھی مجھے اور آپ کو ہوں گے اور اخروی فائدہ تو انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوشی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔